سمجھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت متشدد تھے، سخت تھے، لوگوں میں نفرت پھیلاتے تھے نعوذ باللہ۔ مگر جو ان کی کتابیں پڑھے گا تو علماء سلف میں انہیں نرم مزاج والا داعی پائے، انہیں پائے گا کہ وہ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ عذر تلاش کرنے والے ہیں، اور شاید اس حقیقت کو جاننے کے لیے آپ کی ایک چھوٹی سی کتاب کافی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رفع الملام عن ائمۃ الاعلام۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کتاب کو اصول اور فروع ہر جگہ تطبیق دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جاہل صرف فروعات میں معذور ہوگا، اصول میں نہیں، جیسا کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے۔ مگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جاہل اپنی جہالت کی وجہ سے معذور ہوگا، مگر انہی شروط کے ساتھ جو اوپر گزر چکی ہیں، خواہ وہ اصول میں ہو یا فروع میں ہو۔ مجموع الفتاویٰ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی فتاویٰ پر مشتمل ایک عظیم کتاب ہے، اور جو تقریباً 36 جلدوں میں ہے۔ کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ کتاب بہت عظیم ہے، لوگوں نے بہت ساری کتابیں اسی سے نکالی ہیں۔ جی ہاں، النبوات ہے، کتاب الایمان ہے، اس طرح کی اور سی کتابیں ہیں، کچھ فتاوے پر مشتمل کتابیں ہیں تو، یا کچھ مسائل سے متعلق کتابیں ہیں۔ وہ دراصل فتاویٰ، مجموع فتاویٰ ہی کے اندر سے ان کو الگ کر دیا گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے جمع شدہ ہے، مطلب اس طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کوئی کتاب نہیں ہے مجموع الفتاویٰ کے نام سے جو اس وقت موجود ہے مارکیٹ میں، اور تقریباً 36 جلدوں میں ہے۔ سعودی کے عالم شیخ محمد قاسم نے جسے جمع کیا ہے، تو یہ جمع ہے، محقق نہیں ہے۔ اس کتاب جسے مجموع الفتاویٰ کہتے ہیں، بہت ساری عبارتیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، مگر وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت نہیں ہے، اسے ڈالا گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈالی گئی ہیں، آپ کی بات وہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حیات خضر کے مسئلے میں آپ اس مسئلے کو مجموع کے اندر پاؤ گے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسے ثابت کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جگہ ان کی وفات کے قائل ہیں۔ بعض کتابوں میں یہ عبارتیں موجود بھی نہیں ہیں، بطور خاص وہ قدیم نسخے جنہیں آپ کے تلامذہ نے لکھا ہے، جیسے کہ ابن عبدالہادی، اس کے اندر ہم ایسی چیزیں پاتے ہیں جو نہ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے عقیدے سے میل کھاتی اور نہ ہی عقیدے سلف کے عقیدے سے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ کتاب مجموع الفتاویٰ جو یہ تحقیق کا محتاج ہے، اور مجھے یہ خبر ملی ہے کہ جامعۃ الامام نے اس کتاب پر تحقیق کا کام شروع کر دیا ہے، جس طرح کی المنہاج کی تحقیق کی ہے۔ یہ المنہاج جو ہے وہی منہاج السنہ نبویہ، جو کہ تحقیق کے ساتھ رشاد سالم کی تحقیق کے ساتھ تقریباً 8 جلدوں میں یہ کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے، اور بہت ہی جامع ہے۔ ہاں، خاص طور سے روافظ کے رد میں، بدعتیوں کے رد میں، بہت ساری بدعات کے رد میں، صحابہ کے دفاع میں یہ کتاب بہت ہی عظیم جو ہے ایک مثال ہے۔ تو یہ محقق کتاب ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس کتاب کی بھی تحقیق ہونی چاہیے مجموع فتاویٰ کی، جو کہ محقق نہیں ہے، یہ صرف جمع شدہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے عقیدے سے میل نہیں کھاتی ہیں، اصول اور فروع دونوں میں۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ جو بات مجموع الفتاویٰ سے دیوبندی اور حنفی لوگ ذکر کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ فاتحہ خلف الامام کے قائل نہیں تھے، فرق کرتے تھے کہ اگر آدمی امام کے پیچھے جہری نماز میں اگر ہے تو نہیں پڑھنا چاہیے، سری میں پڑھنا چاہیے، لیکن اس کو وہ لوگ حنفی لوگ بڑے مطلب زبردست انداز میں اس کو پکڑتے ہیں۔ ایسے ہی مسئلہ ہے ان کا، جیسے حرمین کے اندر جو ہے 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے یا ہوتی تھی، تو اور بھی دوسری چیزیں اس کو تو نہیں دیکھتے، صرف ایک چیز دیکھ کر کے لے لیتے ہیں۔ اور وہ تراویح جو امام پڑھا رہا ہے اس کا کیا عقیدہ ہے؟ جو امام تراویح 20 رکعت پڑھا رہا ہے، حالانکہ کوئی 20 رکعت نہیں پڑھاتا تھا، جب 20 ہوتی تھی تب بھی 10 ہی پڑھاتے تھے، 10 پڑھا کے چلا گیا آدمی، دوسرا آیا دوسرا 10 پڑھایا تاکہ سب کی ہو جائے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ تراویح جو پڑھا رہا ہے جس انداز سے پڑھا رہا ہے وہ تو رفعتین کر رہا ہے، بھائی تم لوگ رفعتین تھوڑی کرتے ہو، وہ زور سے آمین بول رہا ہے تم لوگ تھوڑی بولتے ہو، وہ لوگ قدم سے قدم ملاتے ہیں تم لوگ تھوڑی ملاتے ہو، تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کو نہیں لیتے، بس 20۔ اب تو 20 بھی چلی گئی، اب پریشان ہیں بیچارے، 20 بھی چلی گئی، اب 11 ہو گیا تو، یا 13 ہو گیا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب سے بھی انہوں نے وہ چیز لے لی، اس کو بہت اچھالتے ہیں لوگ کہ دیکھو تمہارے جو ہے شیخ الاسلام جو ابن تیمیہ ہے وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ فاتحہ خلف الامام نہیں ہے۔ حالانکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جو یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اسی مجموع فتاویٰ میں، اور کہیں نہیں ہے، اور وہ بھی مکمل تائید ان کی نہیں ہے حنفیوں کی، کیونکہ اس میں اس طریقے سے ہے کہ اگر جہری نماز ہے تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، سری نماز میں پڑھنا چاہیے، لیکن حنفیوں کی ایسا نہیں ہے، وہاں تو سب کچھ امام کا جو ہے وہ مقتدی کا ہے،
ہاں، اسی لیے وہ نہیں پڑھتے، چاہے سری ہو جیری ہو، کچھ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ تو ایسی بات نہیں کہتے ہیں۔ اچھا، ابن تیمیہ نے یہ بات صرف اس میں لکھی، اسی لیے یہ بھی مشکوک ہے، جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے تحقیق ہونے کے بعد ثابت ہو، کیونکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات اور کہیں نہیں کہی ہے، تو ہو سکتا ہے جیسے اور باتیں اس میں آ گئی ہیں مدرج ہیں، ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے مدرج ہو۔ بہرحال اس پر کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، اور اگر حقیقت بھی ہو تو بھی ان کا اپنا انفرادی یہ مسئلہ ہے، اور بڑے بڑے علماء ایسے گزرے ہیں ائمہ جن کے ہاں شذوذ پایا جاتا ہے، ان سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، تو یہ جو ہے ان کی اجتہادی غلطی مانی جائے گی۔ اور کوئی بھی اہل حدیث سلفی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اپنا جو ہے پیر بنا لے اور ہر مسئلے میں اس کو لے کر کے چلے، پکڑ کر کے بیٹھے۔ چنانچہ ابن تیمیہ کی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کی تحقیق ہو، لیکن کوئی اہل حدیث اس کو سلفی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا ایسے بہت سارے علماء گزرے ہیں، لیکن ان کی ساری باتوں سے اتفاق کرنا کوئی ضروری ہے جب تک کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو جائے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جیسے منہاج النبوہ کی تحقیق ہے، درء التعارض یعنی درء تعارض العقل والنقل، اس کی بھی تحقیق آ گئی ہے۔ آگے کہتے ہیں شیخ کہ مجھے پتہ چلا کہ تحقیق کے لیے کبار طلباء پر اس کے اجزاء کو تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی مجموع الفتاویٰ کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ وہ طلباء جو ہے جسے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھنا ہوتا ہے، تو کوئی اہم کتاب ہوتی ہے، اس کی تحقیق کرانا ہوتی ہے، تو انہی طلباء سے تحقیق کروا لیتے ہیں، وہ اپنا ٹائم دیتے ہیں اچھا خاصا۔ اگر اس کتاب کی تحقیق ہو گئی تو یہ طلباء کے لیے کہنے بڑی سعادت کی بات ہوگی، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر تمام طرح کے علوم موجود ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ حرفاً مولا کتاب ہے، مگر تحقیق سے پہلے اس کتاب کو پڑھتے وقت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ شذوذ چیزیں، شاذ چیزیں موجود ہیں۔